اب اللہ نے اگر طاقت دے دی ہے تو اس کے اندر کیا ہو کہ بھئی شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور اس طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، آپ غلط استعمال نہ کریں، عاجزی اور انکساری کو اپنے ساتھ شامل کریں، کیونکہ جب آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوگی تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ متکبر ہو جائیں، کبر آ جائے آپ کے اندر، یہ دولت، شہرت اور طاقت، اور اگر کسی کے پاس یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، اب تینوں چیزیں کسی کے پاس ہوں تو وہ تو کیا خدائی دعویٰ کرے گا، وہ کیا اپنے آپ کو پھر فرعون بنائے گا، نمرود بنے گا، کیا کرے گا؟ تو اس وقت میں بہت زیادہ انکساری کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیات طیبہ کو اٹھائیں تو ناظرین آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ کار کیا تھا۔ آپ جو ہے وہ بڑے بہترین انداز سے، اور ایک شفیق باپ، مشفق باپ جیسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ ان کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر شفقت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، ادعو الی ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے تبلیغ دین کے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے جو اسلوب کو بیان کیا، جس طریقے کو بیان کیا ہے، اس کے اندر دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہے حکمت اور ایک ہے موعظہ حسنہ۔ یعنی یہ دو چیزیں ہر داعی کو ملوز خاطر رکھنی چاہیے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو اس کو حکمت سے کام لینا ہے اور موعظہ حسنہ سے کام لینا ہے۔ حکمت کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں، آپ حضرات کو میں نے بیان کیا تھا کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں۔ حکمت معاملہ فہمی کو کہتے ہیں۔ حکمت ایک پریکٹیکل وزڈم کا نام ہے، عملی طور پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ہم نے کیسا اسلوب اختیار کرنا ہے، کس طریقے کو اختیار کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ اور حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ نے جس کو حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اگر کسی کو یہ چیز عطا کی ہے۔ تو حکمت آئے گی کہاں سے؟ تو میں اس کے حوالے سے کافی گفتگو کر چکا تھا، صرف ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکیم لقمان کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن ایک نیک صالح بندے ہیں، عابد ہیں، ایک عالم بندے ہیں اور حکیم ہیں، جن کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، اور اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، انشکر للہ، اللہ کا شکر۔ تو علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ شکر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ جو آدمی شاکر ہوتا ہے، اس کو جو نعمت حاصل ہو اس نعمت کا شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکیم بنا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھدار کر دیتا ہے۔ تو حکیم لقمان کو جو یہ رتبہ ملا وہ شکر کی وجہ سے ملا۔ تو لہذا انسان کو ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اور بڑھائیں گے۔ اور کوئی شخص عامل ہے، عابد ہے، زاہد ہے،
تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بڑھائیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر سخی ہے تو سخاوت کی نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو اور بڑھائیں گے۔ ہر چیز، یعنی آپ اس میں تمام کے تمام جو عوامل ہیں خیر کے، نیکی کے اور اخلاق کے، ان سب کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان شکر کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، جس لائن کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو، اس کی سمجھداری کو، اس کے کام کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کی ذات پہ تنزلی آ رہی ہے کام کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تو پھر یقینی طور پر شکر کا مادہ کم ہو چکا ہے، وہ ناشکری پہ اترا ہوا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام دے دیتا ہے، کوئی رتبہ دے دیتا ہے، تو وہ عام طور پر اگر وہ عاجزی اور انکساری کا دامن چھوڑ دے، اگر وہ ناشکری پہ اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس مقام اور رتبے کے اندر ذلت کے فیصلوں کو کر دیتا ہے، عزت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور پھر وہ اس مقام اور رتبے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جو رجوع ہوتا ہے لوگوں کا، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت کسی کو طاقت دیتا ہے، بہت بڑا کوئی عہدہ دے دیا، اب وہ ایک طاقتور شخص ہے، قاضی ہے، چیف جسٹس ہے۔ اب چیف جسٹس ہے، اس کی ایک قلم سے، لیکن ایک جنبش قلم سے وہ لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے، زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے، اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، جیلوں سے نکالتا ہے۔ کتنا طاقتور شخص ہے، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، قاضی ہے۔ اب اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ اسی طرح کوئی آرمی چیف ہو، کور کمانڈر، جنرل، یہ جو بڑے بڑے فوجی لوگ، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، پوری پوری بٹالین ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایک حکم پہ گولیاں چل جاتی ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بڑے بڑے یہ جو آپ کو عہدے نظر آتے ہیں، تو طاقت کے اعتبار سے چیف جسٹس ہو گیا، پھر پرائم منسٹر ہو گیا، پھر صدر ہو گیا، پھر اسی طریقے سے یعنی کئی منسٹرز ہو گئے، تو یہ ڈیفنس منسٹر ہو گیا، ہوم منسٹر ہو گیا، یہ ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی۔ اب طاقت ہے کسی کے پاس، اب اللہ نے اگر طاقت دے دی ہے تو اس کے اندر کیا ہو کہ بھائی شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور اس طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، آپ غلط استعمال نہ کریں، عاجزی اور انکساری کو اپنے ساتھ شامل کریں، کیونکہ جب آپ کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہوگی تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ متکبر ہو جائیں، کبر آ جائے آپ کے اندر، آپ کی گردن کے اندر سریا آ جائے، آپ انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، آپ ظلم پہ اتر آئے۔ تو لہذا اس حوالے سے طاقت ہوگی۔ اسی طرح سے دولت ہے، جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو دولت بھی بہت سارے لوگوں کے دماغوں کو خراب کر دیتی ہے، اور وہ زمین پر ان کے پاؤں ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ تو جن کو خاص طور پہ جو نو دولتی ہوتے ہیں، جن کے پاس نئی نئی دولت آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تو انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے وہ اس کا بے جا استعمال کرتے ہیں، بے مصرف خرچ کرتے ہیں، اور اس دولت سے وہ شیطانیت کو عام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہوتی ہے شہرت۔ اگر کسی کے پاس شہرت ہو، اور شہرت بھی ایسی کہ بس وہ لوگ دیوانہ وار اس کے مجنوں ہوں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، اور اس کی ہر چیز وائرل ہو جاتی ہو، وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہو، تو ایسے شخص کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کے اندر کو بھی اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ دولت، شہرت اور طاقت۔ اور اگر کسی کے پاس یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، اب تینوں چیزیں کسی کے پاس ہوں، تو وہ تو کیا خدائی دعویٰ کرے گا؟ وہ کیا اپنے آپ کو پھر فرعون بنائے گا، نمرود بنے گا، کیا کرے گا؟ تو اس وقت میں بہت زیادہ انکساری کی ضرورت ہوتی ہے، عاجزی، انکساری، تحمل، برداشت، اور اپنے آپ کو ہمبل کرنا، ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا کہ بھائی میں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے۔ تو جتنا انسان پھر شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عزت کو، اس کے مقام کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مقابلہ کس چیز کا ہے؟ عاجزی، انکساری کا۔ یہ تکبر، رعونت، یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرعون بول رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو
یہ حکمت کی میں وہ بات عرض کر رہا تھا، ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اور حکمت کہاں پہ کیا بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور کون سا مجمع ہے اور مجمع کے سامنے کون سی بات کرنی ہے. دیکھیں میرے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ بھائی میں مثال کے طور پہ اگر کسی مجمع میں بیان کر رہا ہوں یا خطبہ دے رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مجمع کس قسم کا ہے، لوگ کون سے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، اور آپ اس مجمع میں بات کر رہے ہیں. اور مجمع بڑی عمر کے لوگوں کا ہے، نوجوانوں کا ہے، خواتین ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، جوان ہیں، کون ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے اور آپ پھر ان کے مطابق بات کرتے ہیں. اور آپ کو کرنی بھی چاہیے. کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کی عقلوں کی مقدار کے مطابق. کلموا الناس علی قدر عقولہم، جیسے جتنی ان کی فہم ہے، جتنا ان کا فہم ہے، جتنی ان کی سمجھ ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ایک چھوٹا بچوں کا مجمع ہے، چھوٹے بچوں کا، اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو ان بچوں کو کہاں سے، ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی. اسی طریقے سے نوجوانوں کا مجمع ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ان کی جو عمر ہے، ان کی جو ایج ہے، ان کی جو عقل ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عام طور پہ جب آپ مجمع میں خطاب کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، نصیحت دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن جب اب جیسے ہم بیٹھے ہیں ٹی وی پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے سننے والا کون ہے، اب اس پروگرام کو ابھی اس وقت دیکھنے والے کون لوگ ہیں. ہم اب اتنا تھوڑا بہت تو اندازہ ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان سن رہا ہو، کوئی ہماری بہن سن رہی ہو، کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، کوئی جوان ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی نوجوان لڑکا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی، تو مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اب ہمارے لیے زیادہ چیلنجنگ ہو گیا کہ بھئی اب بات ایسی کرنی ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو، اور اس طرح سے کی جائے کہ ہر عمر کے، ہر طبقہ زندگی کے لوگ، ہر عمر کے لوگ اس کو لے سکیں. تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے موقع پہ بڑی حکمت اور بصیرت سے کام لینا چاہیے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ دائی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ حکمت. اب آپ نے یعنی حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیات طیبہ کو اٹھائیں تو ناظرین آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ کار کیا تھا. آپ جو ہے وہ بڑے بہترین انداز سے، اور ایک شفیق باپ، مشفق باپ جیسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ ان کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر شفقت ہوتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو، ان کو زندگی کے اندر کسی مسائل کا سامنا کرنا نہ پڑے، تو وہ بڑے شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دھیمے انداز کے ساتھ، اور فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، قرآن کہتا ہے کہ جب آپ ان کو بات کریں ان سے تو آرام سے بات کریں اور نرم دلی کے ساتھ بات کریں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے آپ پر، کہ اللہ نے آپ کے اندر جو ہے وہ نرم دلی کو رکھا ہے. اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہو گئے اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگیں گے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے لوگ جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت آپ کو تعلیم دے رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسوہ پہ چلتے تھے. آپ بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بات کرتے تھے. جو دائی ہوتا ہے وہ لوگوں کو چیلنج نہیں کرتا، وہ لوگوں کو شرمندہ بھی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ وہ اگر کوئی شخص ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اب آپ کس پاس آ کے بیٹھ گیا ہے اور آپ واعظ کر رہے ہیں، تو اب آپ اس کو ٹارگٹ کر کے اور آپ اس کو شراب کی قباحتیں تو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ لعن طعن کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ تو بکھر جائے گا، بکھر بھی جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ کیا کہ میں جو ہے وہ یہاں آج آ ہی گیا تو انہوں نے تو مجھے ٹارگٹ کر دیا، اور اس طریقے سے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں.
آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی داعی کو نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو رسوا کرے۔ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی اور آپ کی محفل میں آ گئی ہے، آپ کی مجلس میں آ گئی ہے، تو آپ شروع ہو جائیں، ڈائریکٹ اس کے اوپر شروع ہو گئے آپ جو ہے اس کے پردے کو لے کر شروع ہو گئے کہ بھئی تم پردہ کیوں نہیں کرتی، تمہیں پردہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم مسلمان ہو، تم جو ہے اس طریقے سے آپ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم ڈائریکٹلی جو چیز ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نوجوان آ گیا آپ کے پاس، نوجوان کی داڑھی نہیں ہے، اب آپ پورا بیان آپ نے داڑھی پہ کر دیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو جمعے کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر کچھ لوگ تھے بیچارے جنہوں نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی اور چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو وہ امام صاحب نے ان کو دیکھا اور پوری تقریر ٹوپی اور داڑھی پہ کر دی۔ اب وہ بیچارے شکلیں نیچے کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا، یہاں سے بھاگیں کیسے۔ تو یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہوتا ہے اور یہ داعی کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یعنی اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اور آپ یہ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو آپ نے اختیار کرنا ہوگا۔ پہلے سب سے پہلے آپ کو قرآن کا اسلوب سمجھنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ کار سیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، دیکھیں کہ کس طریقے سے جو حضرات آپ کے پاس آتے تھے آپ کے دشمن بن کے، لیکن جب آپ کی گفتگو سنتے تھے، جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، جب آپ کی تقریر سنتے تھے، وعظ سنتے تھے، تو فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ اور طفیل بن عمر الدوسی جیسا شخص اور کیسے کیسے لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، وہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر جو ہے وہ قائل ہو جاتے تھے۔ تو آج ہماری گفتگو سن کر لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ حکمت کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے اندر جو ہے حکمت کو پیدا کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ اچھی نصیحت کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا، اور لوگوں کو پیار سے، محبت سے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف لے کے آنا، اللہ کی طرف بلانا، اور اس کا ایک تدریجن ہونا چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ تدریجن، یہ نہیں کہ بھئی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ جی ایک شخص ہے اس کو آپ پہلے ہی لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ اتنا آپ نے اس کے اوپر مسائل کو ڈال دیا ہے کہ بھئی اب تم نے شریعت پہ چلنا ہے، تم نے، وہ کہتے ہیں نا ایک شخص تھا وہ رمضان سے پہلے مسلمان ہو گیا، اور جب رمضان سے پہلے جب مسلمان ہوا تو اس کو کہا گیا کہ بھئی تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے جی 5 پڑھ لوں گا۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا تو اس کو کہا گیا کہ نہیں ابھی تمہیں جو ہے دن میں روزہ بھی رکھنا ہے، اس نے کہا اچھا روزہ بھی رکھنا ہوگا، اس کو ہاں بھی روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور دن اور رات کو 20 تراویح بھی پڑھنی ہوگی۔ تو کہنے لگا اچھا بھئی 5 نمازیں بھی پڑھوں دن میں، اب میں روزہ بھی رکھوں، اور میں اب رات کو جو ہے وہ 20 تراویح بھی پڑھوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک دم اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا، اب وہ بندہ پریشان ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ابھی نماز پڑھنا شروع کریں، روزہ رکھنا فرض ہے، اگر آپ روزہ رکھیں اور اچھے طریقے کے ساتھ، کہ بھئی اگر تم جو ہے وہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم دیکھیں، اگر وہ شخص آپ لوگوں کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ بھئی تم سے اگر روزہ نہیں رکھا جا رہا تو تم روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں، تراویح نہیں پڑھی جا رہی تو کوئی بات نہیں، تراویح نہ پڑھو، کم سے کم وہ اسلام میں داخل تو ہو گیا۔ اس کو کہا جائے کہ کچھ روزے رکھ لو، تم کچھ روزے رکھ لو، کچھ تراویح، جتنی تراویح تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ تو تھوڑا سا جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اس کو اسلام کی طرف لانا ہے نا، نہ کہ یہ کہ جو ہے بالکل ایسا کر دیں کہ وہ بھاگ جائے، وہ کہے کہ یار مجھے تو اسلام پہ عمل میں نہیں چل سکتا، اس کے اوپر یہ تو بڑا مشکل ہے کہ مجھے تو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ تو طریقے کے ساتھ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کیا کہا کہ تم نے لوگوں کو کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، اور توحید اصل بنیادی چیز تو توحید ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت، تو اس کی دعوت دینی ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ دینی ہے۔
لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے۔ وہ تو آپ جب ڈائریکٹ کسی کے معبود کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ اس کے عقیدے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر، آپ کے عقیدے کے اوپر، آپ کے خدا کے اللہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جو انسانی فطرت ہوتی ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے، وہ نرم دلی کو سمجھتی ہے، وہ اخلاق کو سمجھتی ہے، وہ نیکی کو سمجھتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ہو اور اس کو بدی اٹریکٹ کرتی ہو، بد اخلاقی اٹریکٹ کرتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اونچی آواز سے بات کرنا، چیخنا، چلانا اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کرتا۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دینا، اور جب وہ ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، پھر اس کے بعد ان کو دوسرے نمبر پہ پھر نماز کی دعوت دینا۔ پھر وہ نماز پر جب قائم دائم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو تم اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزوں کی دعوت دینا، رمضان کی صوم کی اور صیام کی، روزوں کی، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے کہا کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ نہیں کہ فوراً جی ابھی مسلمان ہوا نہیں کہ نکالو جی زکوٰۃ دو، تو وہ کہے گا بھائی یہ کون سا اسلام ہے کہ ابھی میں مسلمان ہوا مجھ سے پیسہ مانگنا شروع کر دیا۔ تو لہذا اور پھر کہا کہ ان کا اچھا مال، زکوٰۃ کے جو مال ہوتا ہے اس میں سے اچھا مال نہ لینا، درمیانی درجے کا مال لینا، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ یہ فطری طور پر اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا تو اس کے لیے تو بڑے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا آرام کے ساتھ تدریجاً، یہ جو چیز ہے نا تدریجاً، آہستہ آہستہ انسان کو اس کے مقام تک لے کے آنا، عمل کے اعلیٰ مقام تک لے کے آنا، یہ ہے اصل میں حکمت اور موعظہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔